السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان خالد شہزاد فاروقی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین اور وفاق المساجد کے سربراہ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہ مختلف ایشوز پہ علامہ صاحب کی رائے لیں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تو پاکستان اور پوری دنیا اس کرونا کی وبا میں ہے، اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی تک جو چیزیں کہی جا رہی تھی اس سے بہت کم اس کے اثرات ہیں، لیکن اس سے جنگ تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو پھر آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، آپ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو حالات ہیں، آپ کتنے دن لوگوں کو گھروں میں بٹھائے رکھیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی قیادت ہے اس کے تعصبات اتنے زیادہ ہیں آپس میں کہ جو لوگوں کو ایک ہوپ اور امید آپ نے دلانی ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ہیں، وہ اپوزیشن سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اپوزیشن کرونا پہ اتنی بات نہیں کرتی جتنی وہ حکومت پہ کرتی ہے، حکومت کرونا پہ اتنی بات نہیں کرتی جتنی وہ اپوزیشن پہ کرتی ہے۔ اس کا پھر حل کیا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بحران سے، اس کرائسس سے ہم کیسے نکل پائیں گے جب ہماری قیادت بھی سنجیدہ اس لیول پہ نہیں نظر دکھائی دے رہی ہمیں؟ آپ نے دیکھا یہاں تو کرونا کو بھی شیعہ سنی بنا دیا گیا۔ جی اس وحدت کو قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ 3 ماہ کے لیے سیاست کا یہ جو عمل ہے نا، ایک دوسرے کو گرانے والا، یہ چھوڑ دیں، اپوزیشن بھی چھوڑ دے، اور 3 ماہ طے کر لیں کہ ہم نے اس قوم کو اس وبا سے بھی نجات دلانی ہے اور دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ آپ صاحب یہ آپ نے خود ہی اس کی بات کر دی، میں نے یہ سوال کرنا تھا آپ سے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس وقت قوم کرائسس اور اتنی خوف کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پہ بھی اور اپوزیشن کی سطح پہ بھی اور دینی جماعتوں کی طرف سے بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو کرونا ہے اسے ہم شیعہ سنی تناظر میں، اسے بعض لوگ تافتان کے ایران کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ، اور اب جا کے تبلیغی جماعت پہ بھی آ گئی ہے۔ تو اسے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ تفتان میں جو نالائکی ہوئی اس کی وجہ سے یہ کرونا کا مرض جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ گیا۔ اب وہ نالائکی زائرین کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ نالائکی تو حکومت کی نالائکی ہے، اور اگر اس میں جو بھی ملوث ہے تحقیق ہونی چاہیے کہ کیوں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مشیر صاحب جو ہے، بلکہ میں 2 کہوں گا، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے عمرے پہ بات شروع کر دی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ عمرہ کے مریض جو واپس آئے ہیں وہ آپ کے 10 سے 15 بھی نہیں ہوں گے۔ نہیں حافظ صاحب، آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو عمرہ سے آئے ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن اگر ہم جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ زائرین کا قصور نہیں ہے، اگر کسی میں کرونا ہے یہ زائرین کا قصور تو نہیں ہے، یہ حکومتی غفلت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن جن لوگوں نے تافتان سے آنے والے زائرین کو شیعہ وائرس کے طور پہ پھیلایا ملک میں، یہ بھی تو بدقسمتی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ پہلی بات، جو تفتان کی بات کوئی کرے تو وہ نالائکی کی بات تو ہونی چاہیے۔ وہ بیچارے وہ تو اپنی زیارات کے لیے گئے ہیں، ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر انہیں پتا ہوتا وہاں سے ہمیں یہ مرض لگنا، وہ نہ جاتے۔ پھر سعودی عرب نے تو آپ کو کہا، روکا ہوا تھا، آپ نے کہا جی ہمارے لوگوں کو آنے دیں، انہوں نے کہا جی اسپیشل جہاز بھیجیں لے جائے۔ پھر آپ کہیں کہ اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بحث شروع ہوئی اس میں ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ انتہا پسند دونوں طرف ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات میں بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی ہیں۔ جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہوں، جب حکومت بار بار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ یار اپنے گھروں تک محدود رہیں، اس وقت تبلیغی جماعتیں جو باہر نکلیں، جو چل رہی تھی، انہیں گھروں میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب، انہوں نے فوراً جب اجتماع ختم کیا تو ہدایات دی کہ جو مقامی انتظامیہ کہتی ہے، جو پولیس کہتی ہے، اس پہ عمل کریں، اور جہاں انہوں نے جانے دیا لوگ گھروں میں چلے گئے۔
اب یہ تو حقائق جو ہیں وہ ہمارا ایک میڈیا کا سیگمنٹ توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے. جب باراکوک میں ایک فرد جو ہے وہ خود گئے ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں, کسی نے وہ خود گئے پیمز ہسپتال کہ جی یہ بخار ہے یا کیا ہے ہمارا چیک اپ کریں, اور پیمز ہسپتال والوں نے انہیں واپس مسجد میں بھیج دیا, تو مجرم کون ہوا جی؟ اب مسئلہ کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے جماعتیں جو ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں ہیں, لاکھوں لوگ ہیں. آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, رستہ موجود نہیں ہے, تو وہ کدھر جائے؟ مسجد میں آپ انہیں رہنے نہیں دیتے, گھر آپ انہیں جانے نہیں دیتے, تو وہ کدھر جائیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے میں تبلیغی جماعت سے لے کے نمازوں کی مساجد کی بندش تک حکومت کی پالیسی جو ہے وہ گو مگو کا کیفیت رہی نمبر 1, اور نمبر 2 میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت مذہبی جماعتوں اور علماء کو اس معاملے میں آگے کر کے اسے بہتر طریقے سے مساجد کی بندش کے حوالے سے, نماز گھروں میں پڑھنے کے حوالے سے, جمعہ جو ہے وہ مؤخر کرنے کے حوالے سے, لوگوں میں جو بے چینی ہے, جو اضطراب ہے, یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا تھا اگر علماء آگے آتے, فرنٹ فٹ پہ آ کے علماء, بجائے اس کے کہ آپ مساجد میں پولیس بھیجیں وہاں پہ یہ کریں؟ اس میں حکومت نے کوشش کی لیکن کہیں پہ غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے. یہ ہمیں بڑا دل کرنا چاہیے. جب ہم کچھ حضرات کراچی میں جو بیٹھے وہ بلا شبہ علمی اعتبار سے بڑے حضرات ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, لیکن زمینی حقائق جو ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ مفتی ہیں, تو آپ جو پولیٹیکل اور زمینی حقائق ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ جو کراچی میں حضرات بیٹھے, وہ میں ان کے علمی یا ان کے احترام میں کوئی کمی کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ ایک بار اس پر ضرور جو زمین پر موجود لوگ ہیں, جو انتظامی امور میں لوگ ہیں, جو سیاسی امور میں لوگ ہیں, جن کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں, ان کے ساتھ مشورہ کرتے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, اور اس شک 5 میں آپ محدود کر دیتے. اب جو بات میں آپ نے آ کے کہا کہ جی یہ ہمارا تو یہ خیال تھا, تو آپ اس کے اندر لکھ سکتے تھے کہ جی یہ 5 سے 10 یا 10 سے 15 لوگ جو ہیں اس تعین میں, اس تعداد میں, اس انداز میں ہوں گے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ بالکل کوئی پھڈا نہ پڑتا, کوئی معاملہ نہ ہوتا. بالکل ایک ایسا مبہم سا آپ نے اس میں شک 5 لکھ دی کہ حکومت سمجھتی ہے کہ میرے پاس اب پورا اختیار ہے, میں مولوی سے کہوں گا کہ 5 سے چھٹا نہیں ہونا چاہیے. مولوی بیچارہ کیا کرے کہ جب محلے دار اور انتظامی کمیٹی آگے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے, اب مولوی نے تنخواہ تو ان سے لینی ہے بیچارے نے, انتظامی کمیٹی تو وہ ہے, اب پرچہ مولوی پہ آپ کرنے جا رہے ہیں, محلے داروں کو آپ نہیں چھیڑتے, انتظامی کمیٹی کو آپ نہیں چھیڑتے, تو مولوی کدھر جائے؟ مولوی کو پھنسا دیا آپ نے. آپ سب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح بیت اللہ کو خالی دیکھ کے, مسجد نبوی کو دیکھ کے لوگوں کا کلیجہ پھٹتا ہے جو آ رہا ہے, آپ سعودی حکومت سے, سعودی شیوخ سے کافی قریب ہیں, آپ کافی ایکسپرٹ بھی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک سلسلہ بیت اللہ کی جو یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ بالکل بندش کرنے کے بیت اللہ کو ایک محدود تعداد میں طواف بھی جاری رکھا جاتا, لوگوں کو جو وہاں کے مقامی جو حضرات ہیں انہیں نمازوں کی بیت اللہ کے حوالے سے, کیونکہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے, ہمارے روحانی مرکز ہے, روحانی مرکز کو جب اس طرح کی بندش ہوئی تو لوگوں کا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے, تو یہ کب تک پھٹتا رہے؟ میں عرض کروں, سعودی حکومت نے جس وقت یہ کرونا کا معاملہ آیا اس وقت تقریباً 8 لاکھ یا اس سے زیادہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں تھے. اب یہ تو کسی کے اوپر لکھا نہیں ہوا تھا کہ یہ کرونا کا مریض ہے یا اس کو کوئی آثار ہے. انہوں نے بہت ہی ترتیب بنا کے بہتر انداز سے لوگوں کو ان کے ممالک میں بھیجا, اور کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنے زائرین کو واپس لے, جو جانا چاہتے تھے گئے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف چند گھنٹوں کے لیے نیچے طواف بند کیا گیا, نیچے, وہ بھی اوپر کے فلوروں پہ ہو رہا تھا. وہ اس لیے کیا اس وقت انہوں نے بند, اور پھر بعد میں وہ ویڈیو بھی آئی کہ کیوں بند کیا گیا تھا آپ نے, وہ بھی کہ خدا نہ خواستہ ان کو نہیں علم ہے کہ کہاں پر کوئی مریض کسی دیوار کو ہاتھ لگا گیا. بیت اللہ سے تو ہر کوئی چمٹتا ہے جا کر, خوش نصیبی سمجھتا ہے,
تو لیکن اس کے بعد طواف کھل گیا، آہستہ آہستہ مراحل میں نماز بھی ہو رہی ہے اسی طرح مسجد نبوی کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس تعداد سے سعودی عرب میں یہ کرونا پھیل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ مریض، یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ بیرونی طور پر، اور کوئی بھی ملک تیار نہیں ہے۔ آپ کا ملک تیار ہے کہ اگر آج عمران خان صاحب سے کہہ دیا جائے کہ لائیں جی عمرہ زائرین کو بھیجیں، تو آپ کا ملک تیار ہے؟ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہے کہ اس طرح کا جو اجتماع ہے یا ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ کہیں پہ جمع ہو۔ ہم سب دعا گو ہیں، لمحہ بلمحہ ہر وقت روتے ہیں اللہ کے آگے کہ وہ وقت جلدی آئے جب بیت اللہ کے ارد گرد ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ طواف کریں، صحیح کریں۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظلم و ستم اور احکامات خدا اور رسول کی اتنی نافرمانی ہوئی کہ ممکن ہے اس نے جھٹکا دینے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے ہی بند کر دیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی قوم کو زیادہ سے زیادہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، تشکر، اللہ کے دربار میں شکر، یہ اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ امن اطمینان والی بستی فکفرت بانعم اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوئی، پھر کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر خوف کا اور بھوک کا، یہی دو چیزیں ہیں، خوف ہے، بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملاتا، تو یہ اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس کے آگے مکمل سرنڈر ہو جائے، اصل مالک کو راضی کرنا ہے، اور وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، بس اس کے آگے سرنڈر کر دے کہ تو ہی ہمیں بتا دے کہ کس جملے سے تو راضی ہو جائے گا، بس وہ جملہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ تو آج دنیا کو دکھا دیا اس نے کہ ایک ایسا نظر بھی نہیں آتا جو اس نے پوری دنیا کو عاجز کر دیا، ساری ٹیکنالوجی رہی کی رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان سے کرونا کی وبا جو ہے وہ ختم ہو، اللہ کرے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کرے کہ ہماری قوم جو ہے وہ لوگوں کا حق مارنے سے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے اور لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے آواز بلند کرے، ہم اپنا اور اپنے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہیں۔ یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اپنے میزبان خالد شہزاد فاروقی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔